الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ، حسین تیرا نام مٹانے والے۔ عزیزان گرامی، آج ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، وہ عظیم تاریخ کہ جس تاریخ میں ہمارے نبی کا نواسہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں حاضر ہیں، اور مذہب اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ تو میں نے بتایا تھا پیچھے، جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کی جائے، کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف سے مکہ شریف پہنچے، اس کے بعد ظالموں کے خط آپ کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے۔ کوفی خطوں میں لکھ رہے ہیں، حسین آپ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لے آئیں۔ اے امام حسین، اگر آپ نہیں آئے تو پھر میدان قیامت میں ہم آپ کے نانا سے یہ شکایت کریں گے کہ ہم نے جو یزید کی بیعت کی تھی وہ مجبوری میں کی تھی، اور مجبوری یہ تھی کہ حسین کو بلایا تھا وہ آئے نہیں تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، اور پھر ایک خط نہیں آیا آپ کے پاس دوستو، 2 خط نہیں آئے، تقریباً کم و بیش 360 خط آپ کے پاس آئے کہ امام حسین تشریف لے آئیے، ہم آپ کو استقبال کریں گے۔ امام حسین جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر مکہ کے لوگوں نے سمجھایا، اے حسین اعظم، کوفے کے لوگ دغاباز ہیں، کوفے کے لوگ غدار ہیں، آپ نہ جائیے، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتے ہیں۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مشورے سے انکار کیا اور جانے کے لیے آپ نے کہا تو لوگوں نے کہا اچھا اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر دوسری بات مان جائیے کہ آپ اپنے جانے سے پہلے کسی اپنے آدمی کو پہلے بھیجیں، وہ وہاں کے حالات سارے آپ کو بتائے تب آپ کو جانا ہے۔ یہ بات امام حسین نے مان لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو بھیجا، 2 بچوں کو ساتھ لے کے حضرت مسلم چلے گئے اور وہاں سارے لوگوں نے اچھا سلوک کیا شروع میں ان کے ساتھ۔ حضرت مسلم نے خط لکھ دیا، ادھر خط آ گیا، ادھر ظالموں نے حضرت مسلم اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ ادھر سے امام حسین روانہ ہو گئے۔ امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک انسان سے ملاقات ہوئی جس کو زمانہ فرزوق شاعر کے نام سے جانتا ہے۔ اس نے کہا حضور مت جائیے، وہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں بلکہ لوگ آپ کو ستائیں گے۔ امام حسین نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر کو آگے جاری رکھا۔ آگے گئے تو ایک اور سے ملاقات ہوئی جس کا نام ہے طرح بن عدی۔ اس نے بھی آپ سے یہی کہا حضور میں کوفے سے آ رہا ہوں، ظالم وہ آپ کو ستائیں گے، آپ کو انتظار میں آپ مت جائیے۔ امام حسین نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا، سفر جاری رکھا۔ پھر تیسرا انسان آگے چل کے ملتا، صولبہ کا ایک جگہ صولبہ کے نام سے کہی جاتی ہے، وہاں ایک انسان ملا جس کو کہتے ہیں بکر اسدی۔ اس نے کہا حضور آپ کی مخالفت کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر آپ کو انتظار کر رہا ہے، آپ کوفے نہ جائیں بلکہ میرا مشورہ ہے واپس چلے جائیں۔ امام حسین نے فرمایا تھا تیرا شکریہ، مگر یہ قدم تحفظ قرآن کے لیے نکلے ہیں، مذہب اسلام کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اب یہ قدم اگر واپس جائیں تو خاندان نبوت کی توہین ہے۔ حسین گردن تو کٹا سکتا ہے مگر واپس نہیں جا سکتا۔ امام حسین آگے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ دوستو ایک ایسی جگہ آئی جہاں جانے کے بعد حر بن ریاحی سے ملاقات ہوئی اور اس نے آپ سے کہا کہ دیکھو مجھے آپ کی گرفتاری کے لیے عمر سعد نے بھیجا ہے، ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ امام حسین فرماتے پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، مگر میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کہیں تشریف لے جائیں رات کے اندھیرے میں۔ امام حسین نے اس کی بات کا بھی انکار کر دیا۔ بہرحال مختصر یہ کہ سفر جاری رکھا۔ ایک رات ایسی بھی آئی کہ آپ کے جو جانور تھے سواری کے وہ ٹھہر گئے۔ آگے امام حسین بڑھانا چاہتے ہیں مگر بڑھ نہیں رہے ہیں۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ لوگوں یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا حضور اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین اپنے خاندان کے لوگوں سے فرماتے ہیں لوگوں یہیں پر اپنے خیمے لگا لو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کی جوانی لوٹ لی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں 6 ماہ کے اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو جائے گا، اے لوگوں یہی وہ جگہ ہے جہاں میری بہن کے بچے قتل ہو جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، سارے لوگ خیمے یہیں لگا لو۔ دوستو خیمے لگا لیے گئے، ٹائم گزرتا چلا گیا، ٹائم گزرا، اب تاریخ آتی ہے 7 تاریخ کو ظالموں نے پانی بند کر دیا، 7 کو آپ پر پانی بند کیا۔ تاریخ آئی 9، ظالموں نے کہا حسین ابن زیاد کا آخری خط آ گیا، یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر یزید کی بیعت قبول کر لو۔ امام حسین نے فرمایا یہ تو خیال اپنے دماغ سے نکال دو
کہ میں یزید کی بیعت کروں گا۔ اگر مجھے یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو شہر مدینہ کو چھوڑ کے یہاں نہ آتا۔ اگر مجھے یزید کی بیعت کرنا ہوتی شہر مکہ کو چھوڑ کے یہاں نہ آتا۔ اگر مجھے یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو اپنے بھائی مسلم اور ان کے بچوں کو شہید نہ کروا لیتا۔ میں بیعت نہیں کر سکتا اس لیے کہ یزید فاسق و فاجر ہے۔ میرے ہاتھ وہ ہیں جو نبی کے ہاتھوں میں گئے ہیں۔ میرا سر تو کٹ سکتا ہے مگر میرے ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا جب ایسا ہے تو پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے فرمایا ایک رات کا ہمیں اور موقع دو۔ عمر سال سے مشورہ کیا ان ظالموں نے، اس نے کہا ہاں موقع دے دو، موقع تو کافر کو بھی دے دیا جاتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ موقع دینے میں ہمارا فائدہ ہے۔ کہ کیا فائدہ ہے؟ کہ یہ کہ 7 تاریخ سے ان پر پانی بند ہے، ایک دن اور آگے بند رہے گا تو ان کی بھوک اور پیاس اور بڑھ جائے گی اور کمزور ہو جائیں گے، تو ہم آسانی سے ان پر کامیاب ہو جائیں گے۔ مہلت دے دی گئی۔ اب 9 اور 10 کے بیچ کی رات جو گزر گئی رات، یہ رات تھی دوستو۔ امام حسین نے تمام لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، یہاں موت کے سوا اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ سارے لوگ رونے لگے اور عرض کرنے لگے حضور ہم آپ پر اپنی جان دے سکتے ہیں، واپس نہیں جا سکتے۔ پھر آپ نے اپنی بیوی شہربانوں سے فرمایا اے شہربانوں سن، یہ کوفے کے انسان جو پیاسے ہیں وہ میرے خون کے ہیں، یہ جو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو لے کے کہیں چلی جا اور جانے کا انتظام میں کرائے دیتا ہوں۔ مگر دوستو حضرت شہربانوں نے عرض کیا تھا حضور آخری ٹائم پر اپنے دروازے سے محروم نہ کریں، کل میدان قیامت میں حضرت فاطمہ نے اگر مجھے دھکے دے دیے تو کیا ہوگا، بابا علی نے اگر منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا، نانا مصطفیٰ نے اگر ہم سے چہرہ ہٹا لیا تو کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے اکبر و اصغر کو آپ پر قربان کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں، ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتی۔ گویا کہ امام حسین نے سارے لوگوں سے اس لیے الگ الگ پوچھا تاکہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کل کو کوئی ایسا نہ پیدا ہو جو یہ کہہ دے کہ حسین نے مجبوراً تمام خاندان کو کٹوا دیا تھا۔ اس لیے سب کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ سب کہیں چلے جاؤ۔ یہ لوگ صرف مجھے مارنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی نہیں گیا ان میں سے، سارے لوگ رہے۔ یکے بعد دیگر 10 کی صبح آتی ہے تو شہادتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 71 لوگ شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 82 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 72 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، لیکن واللہ علم 71 لوگ شہید ہو چکے۔ حسین اعظم ہیں کہ اپنے سر پر صافہ باندھ رہے ہیں، اپنے سر پر صافہ باندھا، دوستوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام حسین کی آنکھوں سے جب بہنا شروع ہوئے آنسو تو پوچھا گیا اے حسین آخر آپ رو کیوں رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حسین اعظم نے فرمایا تھا رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب قاسم کو تیار کیا اس کی ماں نے تیار کیا، اکبر کو تیار کیا اس کی ماں نے تیار کیا، اصغر کو تیار کیا اس کی ماں نے تیار کیا، رون محمد کو تیار کیا اس کی ماں نے تیار کیا، لیکن میں تیار ہو رہا ہوں خود، مجھے تیار کرنے والی میری ماں نہیں ہے، اس لیے مجھے ماں کی یاد آ گئی ہے، مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ سر پہ اپنے امامہ شریف باندھا حسین اعظم نے، اس کے بعد تلوار لی دوستو، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جیسے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، اور یہ گھوڑا بھی کوئی ایسا ویسا گھوڑا نہیں تھا، بلکہ یہ گھوڑا یمن کے بادشاہ نے ہمارے آپ کے نبی کو تحفے میں دیا تھا۔ نبی نے حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا، حضرت علی کے پاس ایک گھوڑا اور تھا اور ایک یہ،
आपने दोनों भाइयों को एक घोड़ा दिया, इमाम हसन को दूसरा घोड़ा दिया, इमाम हुसैन को ये वाला घोड़ा दे दिया जो अल्लाह के नबी को तोहफे में मिला था। इस घोड़े की खूबी ये थी कि ज़रा से इशारे से हवाओं से बातें करता था, बहुत तेज तर्रार था। हुसैन आज़म घोड़े पर सवार आगे घोड़े को बढ़ने का इशारा कर रहे हैं, मगर घोड़ा बढ़ नहीं रहा है। घोड़ा आगे इशारा पाते हुए जो दौड़ता था वह चलने को तैयार नहीं है। हुसैन आज़म ने बारगाह मौला मर्ज़ की थी, ए मेरे परवरदिगार आलम, मैंने तेरी रज़ा के लिए अपने पूरे ख़ानदान को दिया है, मौला कहीं मैं कुर्बानी में फेल तो नहीं हो गया, या अल्लाह मैं कुर्बानी में फेल तो नहीं हो रहा हूँ। और घोड़े से फरमाया, घोड़े क्यों नहीं चल रहा है, क्या मौत से डर गया है? घोड़े ने कहा, हुजूर वजह यह है कि आप जाने के लिए इशारा कर रहे हैं, आपकी छोटी सी बेटी सकीना उधर से इशारा कर रही है कि मेरे बाप को लेके मत जाना। हुजूर क्या करूं? इमाम हुसैन ने जब अपनी बेटी के तरफ देखा तो बेटी ने इशारे से अपने बाप को बुलाया। छोटी सी बच्ची हजरत सकीना अपने बाप को बुलाया। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, अपनी बेटी को गोद में उठाना चाहा, मगर दोस्तों कुर्बान जाओ, हजरत सकीना के जवाब पर अर्ज करती हैं, बाबा जान मुझे गोदी में ना उठाइए, इसलिए कि सुबह से लेके अब तक आपने कभी तो अब्बास को कांधों पे उठाया है, कभी कासिम को कांधों पे उठाया है, कभी असगर को कांधों पे लेके आए हो, कभी उन्होंने मोहम्मद को लेके आए हो। ए बाबा पूरा दिन हो गया तमाम लोगों का बोझ उठाते उठाते, मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप मेरा भी बोझ उठाएं। आप मुझे मत उठाइए, बल्कि थोड़ा सा आप झुक जाइए, मैं आपकी पेशानी का बोसा लेना चाहती हूँ। इमाम हुसैन नीचे हुए। हजरत सकीना की उम्र तकरीबन 3 साल की उम्र है, 3 या 4 साल। हजरत सकीना ने बोसा लिया इमाम हुसैन के माथे का, फिर बोसा लिया इमाम हुसैन के एक रुखसार का, फिर दूसरे रुखसार का, फिर गले का बोसा लिया दोस्तों, फिर सीने का बोसा लिया। इमाम हुसैन फरमाते, मेरी बेटी इतनी मोहब्बत क्यों कर रही है? बेटी ने अर्ज की थी, बाबा जान जो माथे का बोसा था वो मेरा बोसा नहीं था, बल्कि वो बोसा था मेरी दादी का। जो गालों का बोसा था वो बोसा था अली का और हसन का, और जो गले का बोसा था ये बोसा था आपके दूसरे परिवार के लोगों का, लेकिन जो सीना चूमा है ये मेरा बोसा है। जो आपके सीने का बोसा लिया है ये मेरा बोसा है। छोटी सी बच्ची, इतनी मोहब्बत, और फिर जो है आंसू बहाती है अपने बाप की जुदाई में। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटी कासिम की शहादत हुई, तूने सब्र किया, अब्बास की शहादत हुई, तूने सब्र किया, यानी तमाम खानदान के लोगों की शहादतें हो गई, मगर तूने सब्र किया है। लेकिन ये बता आखिर अब क्यों रो रही है? कहा, बाबा जान कासिम की शहादत हुई थी तो आप पर भरोसा था। आसान लफ्जों में कह लो, सकीना ने कहा, ए बाबा जान खानदान के तमाम लोग शहीद होते गए तो मैं आपको देख के सब्र करती रही हूं, मगर आपके बाद किसको देखूंगी? जमाने में मुझे बेटी कह के कौन पुकारेगा? ये बाबा मुझको छोड़ के ना जाइए। नमाज के लिए मुसल्ला किसके लिए बिछाऊंगी? वुजू के लिए पानी किसके लिए भर के लाऊंगी? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है दोस्तों, अपनी बेटी से फरमाते हैं, ए मेरी बेटी तू साबिर की बेटी है, साबिरा बनकर रहना। जरा सोचो थोड़ी देर के लिए वो क्या मंजर होगा कि जिस खानदान में 71 लोग शहीद हो चुके हों और इमाम हुसैन की छोटी बेटी अपने बाप से इस तरह की बातें कर रही हो। क्या वो मंजर होगा दोस्तों? कैसा वो समा होगा? लेकिन हुसैन आजम फरमा रहे हैं, ए बेटी तू साबिर की बेटी है, साबिरा बनकर रहना। ठहर गई हजरत सकीना, खैमे में चली गई हजरत सकीना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पर सवार होने के बाद दोस्तों
گھوڑے کو ایڑھ لگاتے ہیں اور میدان کاسار میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ظالموں سے فرماتے ہیں اے کوفے کے دغاواز انسانوں سنو، ارے تم وہ ہو جنہوں نے بے شمار خط ہمارے پاس بھیجے ہیں، تم وہ ہو جو ہمارے نانا کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم وہ ہو جو آل محمد پر نماز میں درود پڑھتے ہو، اے ظالموں سنو، آل محمد ہم ہی تو ہیں، آج تم ہمارے ہی خون کے پیاسے ہو گئے، آج تم ہمیں مارنے پہ تلے ہو، ارے باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، اگر تم نے اب بھی توبہ کر لی، اب بھی تم باز آ گئے تو یاد رکھو میں اصغر کے خون کو معاف کر دوں گا، میں علی اکبر کے قتل کا معاف کر دوں گا، میں محمد کے قتل کا معاف کر دوں گا، اب بھی وقت توبہ کر لو، اپنے گناہ سے توبہ کر لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ لیکن دوستو ظالموں کا دل پتھر ہو گئے ہیں، ظالم پکارتے ہیں حسین یا تو یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو ہم نے اتنی پریشانی نہ اٹھائی ہوتی، اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو یہ تکلیفیں ہم نے نہ جھیلی ہوتی۔ یاد رکھو یزیدیو، یہ ذہن سے نکال دو کہ حسین تلواروں سے ڈر جائے گا، نیزوں سے ڈر جائے گا اور یزید کی بیعت کر لے گا۔ ارے ہم وہ ہیں جو جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ نانا مصطفیٰ کے دین پر جان لٹانے آئے ہیں، ہم وہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالم وار کرنے لگے، آپ کے مقابلے میں یک کے بعد دیگر لوگ آنے لگے، آپ نے 8 کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب 8 کوفیوں کو واصل جہنم کیا تو عمر سعد نے کہا اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، اگر اس طریقے سے اگر رہو گے تو پھر یہ سب کو اکیلا مار دے گا۔ یعنی جو اس کی عادت تھی عمر سعد کی، وہی اس نے کہا کہ سارے مل کے حملہ کر دو۔ امام حسین پر ظالموں نے حملہ کیا، لیکن مسلمانوں وہ شیر خدا کا بیٹا حسین اعظم کا جس کی شان کا جواب نہیں ہے، آپ نے تلوار کو چلایا تو تلوار ایسے چمکتی تھی جیسے آسمان میں بجلی چمکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صفوں کی صفیں الٹتی چلی جا رہی ہیں اور حضرت امام حسین ظالموں کا واصل جہنم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہر فرات پہ پہنچ گئے اور آپ نے اپنے گھوڑے سے پانی پینے کا اشارہ کیا، انکار کر دیا، خود ہاتھوں میں پانی لیا مگر چھوڑ دیا، نہیں پیا۔ اصغر کی پیاس یاد آ گئی، علی اکبر کی پیاس یاد آ گئی، خاندان